ہو حلقہ یارا تب ریشم کی طرح نرم. دوستوں کی محفل، اپنوں کی محفل، ہو حلقہ یارا تب ریشم کی طرح نرم. رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. صحابہ ایسے نہیں تھے، دین ایک تھا. قرآن نے اسلام اور قرآن کے ماننے والوں کا نام صرف مسلمان رکھا ہے، لیکن جس دن اس امت نے صرف اور صرف قرآن کی انگلی پکڑی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی تھی، تو پھر یہ ایک سمت میں جا رہی تھی. اور اس امت نے جب سے پیروں کے ہاتھوں میں اپنی انگلی دے دی، مرشدوں کے ہاتھوں میں انگلی دے دی، پہلا یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم پہلا، اور دوسرا محبت، اتحاد، اتفاق. صحابہ کرام میں کیسا اتحاد اتفاق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں مدینے سے باہر کہ کیا کیا جائے، تو عبداللہ بن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے یہ کہتے ہیں، یا نبی اللہ، ہم بنی اسرائیلی لوگ نہیں ہیں، ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ تو جان تیرا رب جان، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ برق الغمات تک حبشہ کے بارڈر تک لے جائیں، یا اس سے بھی آگے لے جا کر افریقہ کے کسی سمندری ساحل کے کنارے پر پٹی پر لے جا کر کھڑا کر کے کہہ دیں کہ آپ اس میں چھلانگ لگا دو، تو ہم آپ کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس میں بھی ڈبکی لگا دیں گے. ہم وہ لوگ ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور ہے 313 اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ. تو بھروسہ، توکل، یقین، استقامت، ثابت قدمی، شجاعت، بہادری. بزدل نہیں تھے، کم ہمت نہیں تھے، انتہائی ویل ڈسپلین. مدینہ آ گئے، مواخات قائم ہو گئی، بھائی چارہ قائم ہو گیا. دوسرا سال سن 2 ہجری 16واں مہینہ، یعنی آنے کے بعد 16واں مہینہ، اور اب قرآن آیات اتر رہی ہے. جنگ کا اعلان ہو رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب برداشت نہیں کرنا ہے. اب اگر تم برداشت کرو گے تو جنگل راج ہوگا، اب اگر تم برداشت کرو گے تو چاروں طرف ظالم دندنائے گا، اب اگر تم برداشت کرو گے تو چاروں طرف کینسر ہی کینسر ہوگا. آپ اس کو ایسا سمجھیے، اب اگر جسم کے اس پھوڑے کو نکال کر باہر نہیں پھینکا تو پورا جسم کینسر میں مبتلا ہو جائے گا. اب اس حصے کو کاٹنا ضروری ہے جو سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، کمیونٹی کے لیے، انسانوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہو. اب حکم ہو رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. یہ پہلی آیت ہے جس میں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. اور تیسری چیز اب دعا. اللہ کے سامنے آہو زاری نبی شروع کیا ہے. ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے ہیں، نبی جمعرات کی شام میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نبی کو یہ کہا کہ اے نبی اب بس کیجئے، اللہ نے آپ کی سن لی. اور نبی دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا. اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو پھر اس دھرتی پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی. ایسی جامع دعا، اس دعا کے طفیل ہم سب بیٹھے ہیں آج. اس دعا کے طفیل دنیا میں جتنے بھی دین کے ادارے چل رہے ہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ بس کیجیے. آپ پیچھے گھومے اور ابو بکر سے کہا ابو بکر وہ دیکھو پہاڑ کی ٹیکری، ایک اونچائی جگہ، دیکھو ادھر فرشتہ جبرائیل کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر. دشمن ہار گیا، پیٹ پھیر کے گیا، شکست خوردہ ہو گیا، شکست زدہ ہو گیا. اللہ نے مدد اتار رہا ہے.
یہ نبی کہتے ہوئے ابو بکر کی صدیق کی طرف گھوم رہے ہیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور فرمایا دیکھو وہ جگہ، وہاں ابو جہل مرے گا، وہاں امیہ مرے گا، وہاں عتبہ مرے گا، وہاں شیبہ مرے گا۔ قرآن کہتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم نے فرشتے اتار کر تمہاری مدد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو نبی نے ایک مٹھی میں ریت لی، کنکریاں لی، سنگریزے لیے، اور اس پر کچھ دم کر کے جو مارا، تو حدیث ہے کہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا تھا جس کی آنکھوں تک وہ سنگریزے نہیں پہنچے، انتہا دھند۔ قرآن کہتا ہے یا نبی اللہ آپ نے نہیں پھینکے، آپ نے کوئی کرشمہ جادو نہیں کیا۔ سورہ انفال پڑھیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی تو نے نہیں پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ پھینک رہا تھا۔ اس جذبے کے ساتھ، اس شوق شہادت کے ساتھ، یعنی شہادت کا ایسا شوق کہ مدینے میں خبر لگی 313 ہے، جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، ہڈی نوچ رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈی نوچ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ آدھی بوٹی منہ میں اور آدھی ہاتھ میں ہے، اور اعلان ہو گیا جنگ کا۔ وہ پھینک دیا اور کہا جس جنگ پر، جس غزوے پر اور جس اعلان پر اللہ کا نبی جنت کی ضمانت دے رہا ہو، بس دیر نہیں لگنی چاہیے۔ گئے، شامل ہوئے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو جو 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اس میں یہ حضرت جابر بھی تھے۔ اس واقعے سے جو پہلا پیغام ملا ہم کو، یہ جو پہلا پیغام ہم کو مل رہا ہے کہ جب بھی دشمن سے بھڑنت ہو، جب بھی دشمن للکار رہا ہو، تو پہلی چیز، پہلی بات قرآن کہتا ہے اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں فَاثْبُتُوا، دوسری چیز وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، سودے بازی مت کرو، سمجھوتا مت کرو، اپنے ایمان سے سمجھوتا مت کرو، دشمنوں کا کلچر مت اپناؤ، ادھر مائل مت ہو۔ جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو کلچر تم کو دیا ہے اس سے محبت کرو، اس کو سینے سے لگا، اسی میں 100% کامیابی سمجھو۔ یہ ہے مطلب فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرتے رہو، اللہ کی بڑائی کرتے خوب کرو، گن گن کے مت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، گن گن کے نہیں، خوب کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تیسری چیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہیں، حاکم کی نہیں، باس کی نہیں، وزیر کی نہیں، بادشاہ کی نہیں، امیر کی نہیں۔ چوتھی چیز سنیے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑے مت کرنا، آپس میں لڑنا نہیں، خون خرابہ مت کرنا، اتحاد قائم رکھنا، اتفاق قائم رکھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں غم خاری محبت کا جذبہ رکھنا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اگر لڑو گے، بھیڑو گے، آپس میں سر پھوڑو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر کیجیے۔ آخر میں یہ اتنا کہوں گا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔